السلام علیکم ناظرین، اسپورٹس کارنر کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن عباس۔ ویورز، دنیا کا سب سے بڑا سائیکلنگ ایونٹ ٹور دی فرانس اس وقت فرانس میں جاری و ساری ہے۔ 1 جولائی سے یہ ایونٹ سٹارٹ ہوا تھا جو کہ 23 جولائی تک چلے گا، جس میں دنیا بھر سے سائیکلسٹ جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں۔ 1903 میں یہ جو پہلی ٹور دی فرانس تھی یہ شروع ہوئی تھی اور تقریباً 6 اسٹیجز سے شروع ہوئی تھی، اور 2408 کلومیٹر کی جو ریس تھی وہ اس وقت تقریباً 3405 کلومیٹر تک پہنچ چکی ہے، اور 21 اسٹیج ہیں اس پوری ٹور دی فرانس سائیکلنگ ٹورنامنٹ میں۔ 176 سے زائد سائیکلسٹ جو ہیں وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ اوورال اگر اس ٹور دی فرانس کی بات کی جائے تو تقریباً 5 ماؤنٹینز ہیں، اور ان کو ماؤنٹین رینج ہے جس کو یہ سائیکلنگ ریس جو ہے وہ کور کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس ریس کو کور کرنے کے لیے 28,000 سے زائد پولیس آفیسرز، سیکیورٹی پرسنلز، اس کے علاوہ جو ہے وہ 1000 سے زیادہ جو ہے وہ ٹرینڈ پرسنل جو ہیں وہ ڈپلوائے کیے گئے ہیں۔ ایمبولینسز، نرسز، میڈیکل کا اسٹاف جو ہے وہ اس ریس کو صرف مکمل بنانے کے لیے جو ہے وہ ڈپلوائے کیا گیا ہے۔ میڈیا کوریج کی اگر اس بڑی سائیکلنگ ریس کی بات کریں تو تقریباً 190 ممالک میں 100 سے زیادہ چینلز کے اوپر اس کا جو ہے وہ براڈ کاسٹ کی جا رہی ہے۔ اسی کے برعکس اگر ہم پاکستان کے اندر بات کی جائے تو ٹور دی خنجراب ایک زبردست قسم کا سائیکلنگ کا انیشیٹو، جس میں کافی ممالک سے ہمارے سائیکلسٹ جو تھے وہ اس سائیکلنگ میں ایونٹ کے اندر آئے، انہوں نے پاکستان کے اندر پارٹیسپیٹ کیا۔ کہ یہ ایک 4 روزہ سائیکلنگ ریس تھی، لیکن یہ ریس باقی دنیا بھر کی جو سائیکلنگ ایونٹس ہے اس سے کتنی زیادہ مختلف ہے، اور اس کو ٹور دی امپاسبل کیوں کہا جاتا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ پاکستان کے اندر سائیکلنگ کا اس وقت فیوچر کیا ہے، کون کون سے ایونٹس جو ہیں وہ آنے والے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ اسلام آباد سائیکلنگ ایسوسی ایشن ہارون جنرل صاحب، اور یہ سائیکلنگ کمشنائر بھی ہیں اور سرٹیفائڈ کوچ بھی ہیں پاکستان کے اندر سائیکلنگ کے۔ تھینک یو سو مچ ہارون صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ بہت شکریہ۔ ٹور دی خنجراب، جس کو ٹور دی امپاسبل آپ نے بھی ایک دفعہ اس ٹرم کو بہت یوز کیا، کیوں ہے، کیوں ڈفرینٹ ہے، اور کب وہ ٹائم آئے گا کہ جب ہم بھی کہیں گے ٹور دی پاکستان کا انعقاد پاکستان میں کرایا جا رہا ہے؟ انشاءاللہ دیکھیں، جو ٹور دی خنجراب ہے اس کی چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ آپ نے ٹور دی فرانس سے کمپیئر کیا۔ ٹور دی فرانس آپ 3000 میٹر سے اوپر نہیں جاتے ہیں، جو بھی پہاڑی رینجز ہیں ان کی مختلف رینجز ہیں، ایلپس جاتے ہیں، پیرینیز جاتے ہیں جو فرانس کی رینجز میں جاتے ہیں، لیکن آپ 3000 میٹر سے اوپر نہیں جاتے۔ ٹور دی خنجراب ہم شروع کرتے ہیں کوئی 2500 سے، اور ہم ختم کرتے ہیں جا کے 4700 پہ۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو وہ الٹیٹیوڈ ہے اس کی وجہ سے جتنا یہ مشکل ہے، بیکاز میں نے خود بھی رائڈ کیا ہوا ہے، ریس میں نہیں لیکن ویسے ہم نے رائڈ کیا ہوا ہے۔ میرے خیال سے جو بابو سر بھی 4600 پر آتا ہے۔ ہم جب اس الٹیٹیوڈ پہ جاتے ہیں تو آپ کے لیے سانس لینا، عام بندے کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ سوچیں آپ اتنی ایکسرسائز کر کے اور اتنا ریس کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو آپ کے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ ہم نے جب پہلی دفعہ کرائی تھی تو وہاں کے لوکلز نے ہمیں کہا تھا کہ جی یہاں تک تو لوگ پہنچ نہیں سکیں گے۔ کئی لوگوں نے ہمارے ساتھ شرطیں لگانے کی بات کی، جی شرط لگاتے ہیں، ہم نے کہا لگا لیں۔ لوگوں نے کہا جی آپ کے 2 سے 3 لوگ آئیں گے۔ سیریسلی بالکل ایسی تھا کہ جی 2 سے 3 لوگ آئیں گے۔ جب وہ کوئی 50 سے زیادہ بندہ اوپر پہنچ گیا تو انہوں نے کہا یار یہ لوگ کون ہیں، اور یہ وہ لوگ تھے جو وہ کہتے ہیں جس کو وہاں پہ ٹرم ریفر کی جاتی ڈاؤن سے آئے ہیں، کیونکہ ہم میدانی علاقوں سے آئے تھے تو نچلے علاقوں سے۔ وہ کہتے ہیں جی ادھر سے آ کے اور یہ پرفارمنس دینا جو کہ ہمارے لوکلز کے لیے بھی امپاسبل نہیں تھا۔ اس وجہ سے کیونکہ ٹریننگ اور اس کے لحاظ سے بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس کو امپاسبل اور اس لحاظ سے کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ابھی اگر آپ دیکھیں ٹور دی فرانس کے اندر جو وہ گریڈینٹس جن کے اوپر وہ جا رہے ہوتے ہیں، جو چڑھائیاں وہ چڑھ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح کی چڑھائیاں وہاں پہ ملتی ہیں۔ ہاں اوور آل جو کلائمبنگ ہے وہ شاید کم ہو، یعنی کیونکہ وہ اوپر جاتے ہیں پھر نیچے آتے ہیں، کیونکہ ڈسٹینسز بہت زیادہ ہیں۔ 3400 کلومیٹر ہے تو آبویسلی یہاں ہم 500 کلومیٹر کے آس پاس بات کریں تو وہ بہت بڑا فرق آ جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ان ریسز میں سے ہے کہ جن کو ایکچولی گلوبلی بھی جنہوں نے دیکھا انہوں نے کہا یار یہ آپ کیوں نہیں کراتے ہیں، اور دے وانٹ ٹو ڈو اٹ۔ اور ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگوں کی ریکویسٹ آتی ہیں کہ ہمارے پاس فارنرز بہت آتے ہیں، تو وہ اسلام آباد میں یہ کہتے ہیں جی یہ جو علاقہ آپ کا ہے اسی کے لیے تو ہے، اور اگر یہ ریس ہم کراتے رہیں تو ہمیں یقین ہے کہ یہ جس طرح ٹور دی فرانس لیول پہ تو نہیں لیکن انشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پہ بڑی اچھی ہو سکتی ہے۔ اور آپ نے دوسری بات کی ٹور دی پاکستان کی۔ بالکل
टूर डी पाकिस्तान होती थी, हो भी सकती है, हम बड़ी दफ़ा रिक्वेस्ट भी करते हैं, बट उसमें यह है कि ज़रा बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. जिस तरह आपने कहा 28,000 बिल्कुल लोग टूर डी फ्रांस के साथ हैं. बिल्कुल. सो आप वही सोचें कि हमारे चलें 28,000 तो नहीं, लेकिन कम से कम 2800 तो चाहिए ही होंगे. बिल्कुल चाहिए होंगे, इससे ज़्यादा ही खैर चाहिए होंगे. वैसे आप प्रोग्राम से पहले भी हम डिस्कशन कर रहे थे, जब टूर दी खुंजराब 2019 या उसमें जब ऑर्गेनाइज करवाई गई थी तो उसमें भी एक कारवान था पूरा का पूरा. बिल्कुल ऐसी पूरा एक रूट को क्लियर करना, और ये मेरा ख्याल है काफ़ी मुश्किल टास्क है. देखिए रूट, आपने जिस तरह बात की थी कि लोगों का ख्याल होता है कि जी पता नहीं रोडें बंद हो जाएंगी. रोडें बंद नहीं होती हैं. ये टूर डी फ्रांस में भी रोडें बंद नहीं होती हैं. वो कुछ जगह होती हैं जहाँ पे वो कर देते हैं, जहाँ पे फिनिश करना है या उस लिहाज से. उसके अलावा जैसे 23 दिन की तो सिर्फ टूर दी फ्रांस है, तो हमारे माइंड में, एक आम बंदे के दिमाग में तो यही बात आएगी कि 23 दिन तक भाई रोड ब्लॉक, क्योंकि इंटरनेशनल साइकिलिस्ट आएंगे. तो जब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर इस लेवल की रेस कराची से अगर आपने खुंजराब में करवानी हो तो नहीं, इसमें होता है, इसको हम कहते हैं मूविंग बबल की तरह. बबल, okay. वो बेसिकली ये है कि हम रूट पूरा डिफाइन कर देंगे जी कि इधर से लेकर इधर तक जाना है हमने, ठीक है, लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा पोर्शन होगा कि सबसे पहली गाड़ी और सबसे आखिरी गाड़ी, क्योंकि वो एक छोटा पोर्शन होता है जिसके अंदर सारे एथलीट जा रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, और वो मूव कर रहे होते हैं. सो जैसी पहली गाड़ी गुजरती है, जो साइकिलिस्ट थोड़ी सी आगे होती है, तो वो रोड जो वहाँ पे पुलिस वाले ऑलरेडी खड़े होते हैं वो उस टाइम बंद करते हैं, और जैसी आखिरी गाड़ी गुजरती है वो रोड खोल देते हैं. सो उसमें लोगों को तकलीफ नहीं होती. वो थोड़ी सी देर, आधा घंटा 45 मिनट में मैक्स से ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा नहीं होता. सो वो जो लोगों का एक ख्याल होता है कि जी रोडें बिल्कुल ही बंद हो जाएंगी और हम पहिया जाम हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ठीक है, वो मैनेजमेंट है, हमारी गवर्नमेंट बड़ी कैपेबल है. हमारे जैसा खुंजराब में भी था, वहाँ की जो हमने नहीं किया, वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट थी, वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी, पुलिस थी, उनकी सपोर्ट से, और जो कि दे आर वेरी गुड इन दिस. उनको बिल्कुल आइडिया होता है कि जी हमने इसको इस तरह लेकर चलना है और इस तरीके से मैनेज करेंगे. पहली दफ़ा उनको थोड़ा सा ज़रा एक दफ़ा समझाना पड़ा था. उनका पहले यही ख्याल था कि जी हम रोडें सारी बंद कर देंगे. फिर जब उनको दफ़ा एक्सप्लेन किया तो उन्होंने कहा अच्छा जी ये तो हम बड़े आराम से मैनेज कर लेंगे. एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े आराम से मैनेज किया और कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ. और हमारे पास ये भी प्रोविजन होती है, खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी आ जाती, समझे कोई एम्बुलेंस है, कोई और मसला है, किसी ने जाना है, तो रेस के अंदर जो पहली गाड़ी और आखिरी गाड़ी है ना, वो बड़ा उसमें यह था, हमारे पास क्योंकि इंटरनेशनल कॉमिसर भी आया था जी. सो उसने पुलिस वालों ने कहा था जी तुम्हारी पहली गाड़ी और तुम्हारी आखिरी गाड़ी, इसके दरमियान में मेरी बात सुनोगे, मैं यहाँ बादशाह हूँ, मैं बादशाह. और वो बिल्कुल ऐसी था. वो पुलिस वाले ने कहा जी हमारे बॉसेस ने हमें इस तरह आज तक नहीं कहा जिस तरह इसने कहा. वो फॉरेन से आया हुआ था तो वो तो और तरह चलता. सो लेकिन उसने जिस तरीके से मैनेज किया, वो एंड में खुद उन्होंने कहा, कहते हैं सर जी तो बड़ा अच्छा है हमारे लिए अगर इस तरह, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जितनी भी गाड़ियां होती हैं वो एक सीक्वेंस से होती हैं, उनका एक प्रोटोकॉल होता है किसने कहाँ पर होना है. अगर खुदा न खास्ता उस गाड़ी आती है जिसने आगे निकलना है तो उसको भी निकाल देते हैं और वो रेस के साथ निकल भी जाती है. क्योंकि हुआ एक दो केसेस हुए कि जी किसी ने इमरजेंसी में जाना था और एम्बुलेंस थी तो उसको निकाला और वो रेस से निकाल दिया. रेस चल रही थी लेकिन वो होता ये कि हमारी अपनी गाड़ी होती है उसको गाइड करती हुई रेस से बाहर. यानी कि जो इंटरनेशनल कमिश्नर आपके साथ था उसने इस चीज़ को अलाउ किया. इतनी प्रोविजन है कि इस तरह की प्रोविजन होते हैं और इसमें इस तरह की प्रोविजन इसलिए होती हैं कि कोई गॉड फॉर सेकंड ऐसी चीज़ हो जाए खुदा ना खास्ता जिसकी है, तो उसके लिए ऐसी प्रोविजन बीच में रखी भी होती हैं और प्रोटोकॉल होते हैं. अब उसका सिर्फ ये कि एक तरीके कार है और एक स्टेप्स हैं. हमें पता होता है कि जी ये गाड़ी है, वो हमने एक गाड़ी एक्स्ट्रा रखी होती है उसी के लिए कि वो ऐसी लोगों को गाइड करता जाएगा. और मुख्तलिफ बीच में और मोटर बाइक्स और वो एक बहुत बड़ा कॉन्वॉय होता है जो कि इस रेस को मैनेज कर रहा होता है और जो 7 लोगों का होता है जिसमें ट्रेंड आपके मोटरसाइकिल वाले होते हैं, ट्रेंड आगे गाड़ी वाले होते हैं. हमने जब खुंजराब की भी रेस कराई थी तो हमने उनके पहले 1-2 दिन सेशंस कराए थे, उनको बैठ के समझाया था कि इस तरीके से करना है. क्योंकि उसमें एक और बड़ा मसला होता है, अगर मोटरसाइकिल वाला आगे आ जाए और साइकिल वाला उसके पीछे लग जाए तो वो साइकिल वाले का बहुत बड़ा एडवांटेज है. और वो क्योंकि उसको कहते हैं हम फॉलो. अगर आप मोटरसाइकिल के पीछे जा रहे हैं और साइकिल वाला पीछे है तो आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. हमें जो जान लगानी पड़ती साइकिल पे उसमें से 50% ज़्यादा एनर्जी हम लगाते हैं आगे से हवा काटने के लिए. तो अगर वो मोटरसाइकिल वाला हमारे लिए हवा काट रहा है तो हमारे लिए तो बड़ा आसान है. सो अगर आप देखें भी तो जब भी रेस जा रही होगी तो इस तरह लोग चल रहे होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के पीछे बिल्कुल पीछे होते हैं और वो इस तरह करके रोटेट करते हैं. वो एक निकलता है फिर आगे आता है, तो वो बारियां लग रही होती हैं बेसिकली. और वो बारियां आपको जब भी रेस देखेंगे आपको नजर आएगा कि एक टीम आके जा रही है और वही टीम आके यूं करके घूमती जा रही. क्यों? क्योंकि वो रेस की स्पीड सेट कर रहे हैं. अभी जैसा टूर डी फ्रांस में 2 बेसिकली यूएई है और जंबो विस्मा है जो टीम्स हैं जो आपस में है, जिनके 2 टॉप कैंडिडेट्स हैं. ठीक है. सो अगर आप देखेंगे तो जब इस तरह की बारी आती है तो वो आगे यूं लगे हुए होते हैं.
اوکے. سو بیسکلی ان کو بھی بتانا ہوتا ہے کہ بھائی ایسے نہیں کرنا آپ نے, بیکاز اگر اس طرح پیچھے آ جائے گا. بیکاز ایک دفعہ ہم نے ریس دیکھی, یہ گاڑی والا سوزوکی میں اس نے کھولی پیچھے سے سوزوکی, ویڈیو بنا رہا تھا, اور وہ سائیکل والے آئے اور وہ اس کے پیچھے ڈسکوالیفائی ہو گئے بیچارے سائیکل والے. لیکن اس کو بعد میں ہمیں سمجھایا, لیکن عام دیکھنے والا تو یہی کہہ رہا ہوگا کیمرہ دیکھ کے اس کے پیچھے آ گیا. اچھا سر, وجہ کیا ہے اتنا زبردست ایونٹ, ویل آرگنائزڈ, انٹرنیشنل کمسائر کی جو آبزرویشن تھی وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریے گا, لیکن اس کے بعد جو سیریز ایک کنٹینیوسلی چلنی تھی وہ کہاں غائب ہو گئی, کہاں رک گئی؟ پہلے تو ہمیں کووڈ نے دھچکا دیا. ٹھیک ہے. وہ اچھا مسئلہ صرف یہ تھا کہ وہ ایک فلو چل رہا تھا تو وہ فلو رک گیا. اس کے بعد اگلی چیز یہ آئی کہ اسپانسرشپ. ہمیشہ آپ سنتے ہیں ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے. اب گورنمنٹ پہلی جتنی دفعہ بھی ہوا ہمارا, ہمیں ہمیشہ گورنمنٹ نے سب کیا, انہوں نے پھر آبویسلی اسپانسرز بھی لیے. صحیح ہے. لیکن یہ کہ جو میجر چنک تھا, جو میجر سپورٹ تھی, وہ گورنمنٹ کی سپورٹ تھی. سو وہ گورنمنٹ فنڈنگ کی وجہ سے ہمارا یہ بہت بڑا ایونٹ ہو سکا. اس کے علاوہ مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر اس طرح کے ایونٹس میں نہیں آتا, کیونکہ ہمارے یہاں ویورشپ سب سے زیادہ جو ہے وہ کرکٹ کی ہے. ہر چیز وہ کرکٹ سے ایسوسیٹڈ ہے. مجھے یہ معلوم ہے ہم ایونٹس کراتے رہتے ہیں, تو کرکٹ کا کوئی میں لوکل اسلام آباد لیول ایونٹ کرا رہا ہوں, میں سیکٹر ٹو سیکٹر کرا رہا ہوں, تو میرے لیے 5-6 لاکھ روپیہ ریس کرنا مشکل نہیں ہوگا, میں ریس کر لوں گا. میں نیشنل لیول سائیکلنگ کمپٹیشن کرا رہا ہوں گا, میں 5-6 لاکھ کے پیچھے بھاگتا رہوں گا, لیکن وہ شاید پورے نہ کر سکوں میں, اور ہمارے تو اس سے بہت زیادہ خرچہ ہو رہے ہیں. میں صرف ایگزامپل دے رہا ہوں. سو پرابلم صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ زیادہ انوالو نہیں ہے اس کے اندر. دے نیڈ ٹو کم ان, بیکاز گورنمنٹ ایک حد تک ہمیں سپورٹ کرتی ہے, لیکن اس کے بعد ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کی انپٹ چاہیے ہوتی ہے فرام فائنینشیل پرسپیکٹو, کہ وہ اس کو لے کر آئیں اور وہ اس کو آگے لے کر چلیں. اور اس میں کیونکہ اوبیسلی ہمارا تھوڑا سا پچھلے کچھ عرصہ سچویشن بھی ایسی رہی کہ پولیٹیکلی بھی ہم نہیں کر سکے ایسی چیزیں, لوگ آتے جاتے رہے, جس کی وجہ سے وہ ایک دفعہ کام شروع ہوا, پھر وہ کیونکہ ٹرانسفرز ہو گئیں تو پھر دوبارہ چینج ہو گئی. سو وہ کیونکہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے یہ, اور یہ نہیں ہوتا کہ ہم کہیں گے جی وہ ایونٹ سے 2 مہینے پہلے, یہ ہم بیسکلی ایونٹ سے 6-7 مہینے پہلے بیٹھ کے ساری چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ فائنل کر رہے ہوتے ہیں کہ 6-7 مہینے پہلے ایونٹ ہوگا تو پھر ہم جا کے اس کو کر سکیں گے. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو مجھے آج کہ جی کہ ہفتے بعد ایونٹ ہے, نہ تو ہمارے ایتھلیٹس اس طرح تیار ہو سکتے ہیں, نہ آپ کی وہ پریپریشنز ہو سکتی ہیں, اور اس میں پھر یہ کہ مسئلے زیادہ آنے کے چانس ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو اس وجہ سے ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک اور جو پوائنٹ ہے, ایڈونچر سائیکلنگ دنیا بھر میں مشہور ہے, اور پاکستان کے اندر کہتے ہیں کہ ایسے بہت سارے اسپاٹس ہیں, آپ بلوچستان کی طرف ہی کیوں نہ چلے جائیں. ہم سوشل میڈیا پہ بھی بہت سارے ویڈیوز دیکھتے ہیں, آپ ناردرن ایریاز کی طرف ہی دیکھ لیں, آپ گلگت کی طرف ہی دیکھ لیں, بہت سارے ایسے اسپاٹس ہیں. کیا وجہ ہے کہ اس طرف کیوں نہیں لایا جا رہا؟ دیکھیں ایڈونچر ابھی بھی لوگ کر رہے ہیں, لوگ جا رہے ہیں آفیشیلی, مطلب پروفیشنلی مسئلہ وہی بات ہے کہ کمپٹیشنز نہیں ہے. اب ایڈونچر جس کو آپ کہہ رہے ہو, ایک دیکھیں اس کو 2 پرسپیکٹو ہے, ایک ریسنگ ہے اور ایک ویسے ٹورزم ہے. ٹھیک ہے. جو ریسنگ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ماؤنٹین بائکنگ. آپ جاتے ہیں آف روڈ جاتے ہیں, ماؤنٹین بائک ریس ہوتے ہیں. ہم اس بار بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح, ہمارا ایک پلان ہے کہ اسکردو کی سائڈ پہ اسٹور سے نکلے دیوسائی سے اسکردو اس طرح کر کے, تو وہ بھی ایک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح. اب یہ کیونکہ بڑی جگہ ہے دیوسائی کے بہت سارے اس لحاظ سے. دوسری چیز ہماری ہے کہ اگر ہم چیزیں فائنلائز پہلے سے کر لیں تو ہمارے انٹرنیشنل لوگ بھی آ سکتے ہیں. بالکل, کیونکہ ہماری جتنی ریسز ہوتی ہیں وہ پہلے سے کچھ 6 مہینے پہلے پتہ ہوتا ہے. ابھی ہم ورلڈ چیمپئن شپس پہ جا رہے ہیں, ہمیں 6 مہینے پہلے روٹ ایگزیکٹ پتہ تھا کہ یہ روٹ ہے, یہاں یہ چیز ہوگی, اس طریقے سے ہوگا, اس ٹائم آنا ہوگا, یہ سب کچھ ہے. سو یہ سب چیزیں اس وقت سے فائنل ہوئی ہیں. دیر آر مینی ریسز جو کہ ہمارے اپنے سب کانٹیننٹ میں ہوتی ہیں, جن کا ہمیں پتہ ہے انڈیا میں ہوتی ہیں, نیپال میں ہوتی ہیں, ان کے ہمیں پہلے سے انفارمیشن آئی ہوئی کہ جی یہ ریسز ہونی ہے, فائنلائز کر کے انہوں نے بنایا ہوا ہے. سو وہ تھوڑا سا اس میں کہ گورنمنٹ کو اسپورٹس کی طرف تھوڑا سا پش کرنے کی ضرورت ہے. اس میں کہ اسائن کر دیں اور ایک دفعہ فکس کر دیں کہ جی یہ ہونی ہے ریس. ٹھیک ہے. اینڈ اگین گورنمنٹ کی ہمیں اس طرح کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے کہ گورنمنٹ اگر کہتے ہیں جی ایک سرٹن ڈپارٹمنٹ کو کہ جی آپ نے یہ چیز اس کو سپورٹ کرنی ہے اور ان کو فنڈ کرنی ہے. میں فنڈنگ کے لحاظ سے ایک اور آپ کو کہوں گا, ہم انڈیا کی ایگزامپل لیں گے. انڈیا کا یہ کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک دوست نے یہ بتایا تھا کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ کرکٹ سب سے زیادہ ارننگ اسپورٹ ہے ریسپیکٹیولی, بٹ کرکٹ کا ایک سرٹن اماؤنٹ آف پروفٹس جو ان کے جو بھی ہیں ہیز ٹو گو ٹو 5 ڈفرنٹ اسپورٹس.
جو کہ لیس فنڈڈ ہے. اٹ کین بی کبڈی, اٹ کین بی رگبی, اٹ کین بی ہاکی, تو چلیں پھر تھوڑے سے مل جاتے ہیں. بہت ساری اور اسپورٹس ہیں جن کے پاس بالکل فنڈنگ نہیں ہوتی ہے, لیکن اگر آپ اس کا چھوٹا سا پورشن بھی اس کو دے دیں تو وہ اسپورٹ تھرائیو کرنا شروع کر دے گی اور وہ ڈائی ڈاؤن نہیں کرو گے. آئی نو پاکستان میں بہت ساری ایسی اسپورٹس ہیں جو لٹرلی ڈائی ڈاؤن ہو رہی ہیں, کیونکہ ایتھلیٹ آتا ہے, وہ تھوڑا سا کھیلتا ہے جب تک شوق ہوتا ہے, اینڈ دین ہی سیز کہ میرا تو اور کچھ ہے نہیں, اینڈ دین مووز آن, اور وہ پھر وہ اسپورٹ چھوڑ دیتا ہے. بڑے بڑے ٹیلنٹڈ پلیئرز ہیں ہمارے سائیکلنگ میں, بہت سارے ٹیلنٹڈ پلیئرز ہیں ہمارے. میں جانتا ہوں پشاور کے, لاہور کے, کراچی کے, اسلام آباد میں, کوئٹہ کے ساتھ دیکھ لیں کہ کیسے سائیکلسٹ, کوئٹہ کے سائیکلسٹ تو ماشاءاللہ بہت ہیں. ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں, وہ جتنی مشکل سے اپنی سائیکلیں ارینج کرتے ہیں خود کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس تو اس طرح کی فنڈنگ ہوتی ہے. ایک اور بات بھی ہے نا, ایک عام بندہ کس طرح سے پروفیشنل جو سائیکل ہے صرف وہ خریدے, اس کی کاسٹ ہی اتنی زیادہ ہے. اب تو کوئی عام سائیکل ہو وہ اس کی پرائز اتنی ہے کہ ایک عام بندہ افورڈ نہیں کر پاتا. لیکن اتنا ہمیں, جس طرح پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن نے بھی کافی حد تک اپنے سائیکلسٹ ان کو سپورٹ کیا, جو کہ سائیکل ان کو سائیکل خرید کے دی, ان کی ٹریننگ وغیرہ. لیکن بات وہی ہے کہ فنڈنگ. تو سر چلیں اس کے اوپر تو ہماری اچھی گپ شپ لگ گئی. کوچز اور جو ریفری کورس ہیں اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا, اس کا اسٹینڈرڈ بتائیے گا, کس طرح سے اس چیز کو ہم آگے لے جا سکتے ہیں, امپروو کر سکتے ہیں. ایک تو پروفیشنل لیول ہے جی. اس سے پہلے میں ایک پوائنٹ ایڈ کروں گا. ہم چلیں گے تھوڑا سا آگے. ہمارا پرابلم اصل میں شروع ہوا ہے بالکل نیچے سے, کیونکہ ہمارے اسکول لیول کے اوپر جو اسپورٹس ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں. ایسے ہی میں آئی سی بی کا پڑھا ہوا ہوں, تو ہمارے ہاں مجھے یاد ہے گراؤنڈ کے اندر جاتے تھے تو گراؤنڈ بھرا ہوا ہوتا تھا, گراؤنڈ میں ہم نے کبھی گھاس نہیں دیکھی. میں کچھ سالوں پہلے اپنے واپس گیا اسکول, میں نے دیکھا یار یہ گراؤنڈ میں گھاس کیسے اگ گئی. یعنی مجھے, کیونکہ آپ سوچیں نا کہ وہ ہزاروں تعداد کے حساب سے اگر اسٹوڈنٹس کھیل رہے ہوں گے تو گھاس تو کبھی نہیں آئے گی, گراؤنڈ میں گھاس تھی. سو دیٹ شوڈ می کہ ہمارے ہاں وہ اسپورٹس کی طرف رجحان ہی نہیں رہا. ہمیں بیسکلی شروع وہاں سے کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ کوئی ایک اسپیسیفک اسپورٹ پکڑتے ہیں, ہم سب گیم کرتے تھے, ایسے ہی ہم نے کوئی گیم نہیں تھی جو نہیں چھوڑی تھی. ہم ہر گیم کے اندر کھیل رہے ہوتے تھے, کبھی کوئی نہیں بھی آتی ہے تو گھس جاتے تھے اور کھیل رہے ہوتے تھے. بچے کھیلتے ہیں آج کل بھی موبائل میں. میرے اپنے بچے جب شروع ہوئے, میں نے کہا بیٹا موبائل یا ٹیبلٹ تب ملے گا جب کسی گیم میں کچھ کرو گے, یہ نہیں کہ پروفیشنلی, لیکن کھیلنا شروع کرو گے, کچھ ایکٹیویٹی کرو گے. انہوں نے وہ کیا تو وہ کیا, تو اس طرح کچھ تھوڑا سا ان کو میں نے پش کیا, کہ ورنہ یہی ہوتا ہے کہ وہ آج کل گیمز ہیں, کمپیوٹرز ہیں, وہ دنیا بڑی اچھی لگتی ہے کیونکہ اٹس ویری ایزی, بٹ وہ جو فزیکل سائڈ ہے نا وہ رہ گئی ہے. سو اسٹارٹنگ وہاں سے ہے. تو وہ جو کوچز وغیرہ ہمارے ہیں وہ کوچز وہاں سے شروع ہوں گے. جو ہمارے فزیکل ایجوکیشن کی پی ای کے جو ٹیچرز ہیں ادھر سے چیز شروع ہوتی ہے. وہ جب لے کر آئیں گے, ہاں اب ہمارا بھی اسلام آباد میں کوشش ہے, ہم کچھ لوگوں کے ساتھ کر بھی رہے ہیں اسکولس کے ساتھ, کہ ہم اسکولس میں جا کے ان کو تھوڑا سا سائیکلنگ کے پرسپیکٹو سے بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو ڈفرنٹ فیڈریشنز, ڈفرنٹ ایسوسیشنز کین ایکچولی گو ٹو ڈفرنٹ اسکولز اینڈ ان ٹیچرس کو کریں. بٹ وہاں پہ تھوڑا سا فیکٹر یہ آتا ہے کہ ان کو کیا انسینٹیو ہے. اب وہ ایک ٹیچر ہے, اگر وہ ریگولر کام کر رہا ہے, اگر اس کو شوق نہیں ہے تو وہ وہی کرتا رہے گا, تو وہ تھوڑا سا انسینٹیوائز اس کو کرنے کی ضرورت ہے. سر بہت سارے اسکولوں نے تو اب میرا خیال ہے اسپورٹس کے جو ٹیچرز ہیں یا ٹرینرز ہیں وہ ہائر کرنا بھی چھوڑ دیے. ایسے ہی ہے, بہت سارے اسکولوں میں نہیں ہے. گورنمنٹ میں تو کیونکہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, کچھ ایسے اسکول ہیں جن میں یعنی ان کے بہت سارے کیمپسز ہیں, تو انہوں نے ایک رکھا ہوا ہوتا ہے ٹیچر جو کہ ملٹیپل کیمپسز کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. سو وچ از ویری رانگ, کیونکہ اس میں یہ ہے کہ آپ کو کنٹینیوسلی ہر روز کوئی ایکٹیویٹی رکھنی ہوتی ہے. مجھے یاد ہے ہفتے میں 3 سے 4 کلاسز تو ہماری ہوتی تھیں جو کہ ہونی ہوتی تھیں. اب پورے اسکول پہ اس کو لے کر جائیں تو وہ کتنی کلاسز ہے, تو وہ ٹیچر بزی رہتا تھرو آؤٹ. سر گراس روٹ سے ظاہر سی بات ہے, جب تک وہاں سے چیزوں کو نہ اٹھایا جائے تو آگے نہیں جا سکتی. ویسے اسلام آباد کی حد تک جنرل پبلک کے لیے تو سائیکلنگ کا ٹریک بنایا گیا تھا, لیکن آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ٹریک بھی ایک ایسی جگہ پہ تھا جہاں ہر ایک بندہ جاتا نہیں ہے؟ کیا آپ کو یہ نہیں سمجھتے کہ سائیکلنگ ٹریکس جو ہیں وہ ایسی جگہ پہ ہونا چاہیے کہ جہاں پہ ایزی ایکسیس ہو سب بندوں کی؟ دیکھیں بیسکلی سائیکل ٹریک بنانا اور یہ ساری چیز یہ پوری ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. اٹ از ناٹ کہ میں ایک جگہ پہ ٹریک بنا دوں صرف. واٹ وی نیڈ ٹو ہیو از کہ ہمارے پاس پہلے ایک پوری اسٹریٹجی ہو کہ یہ اس طریقے سے ہم نے آگے لے کے چل رہے ہیں, اور اس کے اندر بات وہی ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ یہ اسٹریٹجی ڈاکومنٹ آپ بناتے ہیں اینڈ دین یو فالو دیٹ اسٹریٹجی. جس طرح 5 ایئر پلان آپ کا فائنینشیل پلان آتا ہے, اسی طرح آپ کا پلان آتا ہے کہ جی یہ ہماری
میں سائیکلنگ اسٹریٹجی ہے، اسی طرح آپ کے ہوتا ہے کہ ایتھلیٹک اسٹریٹجیز وغیرہ اسپورٹس کے لحاظ سے ہوتی ہیں. اب سائیکلنگ انفراسٹرکچر اگر آپ نے بنانا ہے تو وہ ایک جگہ پہ نہیں ہے. لیٹس اگر یہ پورا اسلام آباد ہے، آپ ایک کونے پہ بنا دیں گے تو وہ چیز کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. وہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ نے وہ ہر جگہ پہ تھوڑا تھوڑا انفراسٹرکچر بناتے جانا ہے اور وہ سارا کنیکٹ کرنا ہے آپ نے. اینڈ دیٹ ہیز ٹو بی کنیکٹڈ. سیکنڈلی آپ کو ساتھ رولز دینے ہوتے ہیں. دنیا میں جہاں بہت زیادہ سائیکلنگ ہے وہاں بالکل الگ ٹریکس بنے ہوئے ہیں، لیکن جہاں کم ہے وہاں پہ ایٹ لیسٹ انہوں نے رولز دیے ہوئے کہ آپ نے کس لحاظ سے. ابھی ایک یو کے سے آئی ہوئی تھی ہماری، تو انہوں نے بتایا کہتے جی وہاں تو سائیکلسٹ کو اور پیڈسٹرین کو زیادہ اہمیت ہے کمپیئر ٹو گاڑی. ان کے لیے زیادہ وہ ہے، زیادہ رولز ہیں. سر ہمارے ہاں کیا ہے، اگر میں سائیکل چلانا اگر اسلام آباد کے کشمیر ہائی وے پہ یا جناح ایونیو پہ چلانا شروع ہو جائے تو لوگ کہیں گے یہ دیکھو ذرا سائیکل چلا رہا ہے. یہ ایک سوسائٹل فیکٹر بھی ہے اس کی اویئرنیس کے. ختم ہو گیا ویسے بہت. اچھا یہ سر اسلام آباد کی حد تک کہہ سکتے ہیں آپ. ہاں لیکن دیکھیں کہیں سے تو ہمیں اسٹارٹ لینا تھا نا. ٹھیک ہے. بہت حد تک یہ اس طرح ختم ہوا ہے کہ اب لوگ کمیوٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. بہت کم ہے، زیادہ نہیں ہے، بہت کم ہے، لیکن ہیں جو کہ سائیکل پہ جاتے ہیں آتے ہیں. میرا دوست ہے وہ ڈی ایچ اے کی سائٹ پر ہے، وہ کہتا ہے میرے آفس میں بندہ ہے وہ ہر جگہ سائیکل پہ جاتا ہے. اچھا، اور وہ یہ نہیں کہ باہر سے کہیں سے آیا، وہ ادھر کا بورن اینڈ بریڈ ہے، یہیں پہ پلا پڑا ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ سائیکل پہ جاتا ہے. میں اپنی اگزامپل دوں، میں نے اگر یونیورسٹی پڑھانے جانا تھا، میں ایک زمانے پہ گاڑی پہ مجھے لگتا تھا 20 منٹ. صحیح ہے. میں سائیکل پہ بھی 20 منٹ میں جاتا ہوں، اور گاڑی پہ میں اگر مجھے ٹریفک کھلی مل گئی تو 20 منٹ ہے. سائیکل پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹریفک ہے نہیں ہے، میں پھر بھی 20 منٹ میں پہنچوں گا. گاڑی کے اوپر از اے کوشچن مارک. مجھے گاڑی کے اوپر 1.5 گھنٹہ بھی ایک زمانے میں لگا ہے کیونکہ جب ٹریفک جیم بلاک وغیرہ ہوتی تھی. ٹھیک ہے. سائیکل کے اوپر اس دوران بھی میں 20 منٹ میں پہنچا ہوں. سو جب آپ یہ چیز دیکھتے ہیں تو آپ اسلام آباد جیسا شہر تو اتنا چھوٹا ہے کہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. بہت لوگوں کا تھا، ابھی بھی کچھ لوگ فیل کرتے ہیں کہ جی ہاں سائیکل پہ جا رہا ہے تو وہ ایک ڈاؤن آپ کو دیکھتے ہیں. لیکن اگر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر آپ ہیلمٹ پہن کے جا رہے ہو، آپ پراپر طریقے سے جا رہے ہو، یہ نہیں کہ آپ نے کٹ شٹ کی ہو، آپ نے ہیلمٹ پہنی بھی ہو، آپ اشارہ دے کر جا رہے ہو، تو لوگ گاڑی میں آپ کی عزت بھی کرتے ہیں اور وہ بڑے دھیان سے آپ کو دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اچھا یار ٹھیک ہے، لائٹیں شائٹیں جل رہی ہیں، وہ پراپر طریقے سے چلا رہے ہیں. بیچ میں ہوتے ہیں کچھ چند عناصر ہوتے ہیں بیچ میں، لیکن وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں. ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ لوگ وہ چند کو لے کے اتنا بڑا کر دیتے ہیں اور وہ جو زیادہ بڑے لوگ ہیں جو کہ ہیلپ کر رہے ہیں اس کو اس طرح دکھاتے نہیں ہیں. سو ہماری میں سوسائٹی میں اگر لیٹ سے ہے بھی تو اگر وہ 10% بھی ہیں تو آپ وہ 10% کو اتنا بڑا نہ کریں کہ وہ 90% کا کام چھوڑ دیں. صحیح ہے. سر سائیکلنگ ورلڈ رومز اس کی بات کافی دفعہ ہوتی بھی رہی ہے. پاکستان کے اندر صرف ایک ہی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کی فنکشنالٹی اس وقت کس لیول پر ہے. تو آپ کو لگتا نہیں کہ اس کی تعداد بڑھنی چاہیے تاکہ ہم اس اسپورٹس میں کم سے کم آگے جائیں؟ دیکھیں آپ بڑھنے کی بات کہہ رہے ہو، میں کہوں گا ہونی چاہیے، تعداد ہونی چاہیے، بیکاز وہ ایلوڈروم بنا تھا 50s میں. اب آپ سوچیں 50s میں کوئی چیز بنی ہے تو آپ 23 کے اندر ہم بیٹھے ہیں تو ماشاءاللہ تقریباً 70 سال تو ہونے والے ہیں اس کو بھی، بلکہ 70 سے زیادہ ہی ہو گئے اب تو. بلکہ سو اتنا پرانا وہ ویلوڈروم بنا ہوا ہے. اب اس دوران ہم نے کئی دفعہ، مجھے یاد ہے، پتہ ہے کہ پشاور میں جگہ ایلوکیٹ ہوئی ہوئی ہے، بلوچستان میں جگہ ایلوکیٹ ہوئی ہوئی ہے، ایک زمانے میں سنا تھا کام بھی شروع ہوا ہے، لیکن اسلام آباد میں بھی سنا تھا اسپورٹس کمپلیکس میں کہ بنے گا، یہاں پر بھی بنے گا، لیکن اس کی جگہ ایلوکیٹ نہیں کی ہے. یعنی جس طرح ہوتا ہے نا میپ پہ مارک کر دینا، میں ان کا اس لیے ایگزامپل دے رہا ہوں کہ انہوں نے میپ پہ ایٹ لیسٹ مارک کر دیا کہ یہاں پہ کنفرم بننا ہے، یہ جگہ ایلوکیٹ ہوئی، وہ ایک الگ فیکٹر ہے. اوکے، لیکن اسلام آباد میں بھی اس طرح مارک نہیں ہوا کہیں پہ بھی. یہ ہے بڑی دفعہ سنا ہے کہ جی ہوگا، بنانا ہے. ہمارے پاس انٹرنیشنل لیول کا ہے ہی نہیں، وہ ہوتا ہے 250 میٹر کا، اس کو کہتے ہیں 250 میٹر. وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ جتنے کمپٹیشنز ہوتے ہیں سارے وہاں پر ہوتے ہیں. آپ کا 333 میٹرز کا جو اس زمانے میں اسٹینڈرڈ چل رہا تھا، ہم اس کے اوپر ہی پریکٹس کرتے ہیں، ابھی اس تک اسی پہ پریکٹس کرتے ہیں. پھر ہم لے کر جاتے ہیں لوگوں کو باہر اور ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی وہاں پہ پرفارمنس دیں گے. وہ کیسے پرفارمنس دیں گے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس پہ ریس کیسے کرنا ہے، ان کو تو ٹیکٹکس، ان کو اسٹریٹجی اس کے اوپر پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ پرفارمنس نہیں دے سکتے. آپ کو ایک انٹرنیشنل لیول ایتھلیٹ بنانے کے لیے نا 10 سال لگتے ہیں. بالکل، کم از کم 10 سال. کم از کم اس لیے کہوں گا کہ آپ اس کو کنٹینیوسلی ایک ٹریننگ پہ لے کے چلیں گے. یہ نہیں کہ 10 سال اس نے شروع کیا اور ہلکی پھلکی کرتا رہا. 10 سال وہ ایک طریقے سے اسٹریٹجی سے کرتا رہے گا تو آپ اس کو انٹرنیشنل لیول پہ جا کے کمپٹیشن کرا کے اوپر لیول پہ لا سکتے ہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ جیت جائے گا، لیکن وہ ٹاپ کرائٹیریا میں آ جائے کہ جی کہ یہاں پہ رہ سکتا ہے. سو یہ 10 سال لگتے ہیں. ہمارے ہاں تو وہ ایتھلیٹ شروع ہوتا ہے، وہ 3-4 سال کے بعد وہ کہتا ہے جی بس. کیوں؟ کیونکہ
اپرچونیٹیز نہیں ہوتی ہیں, اس کو وہ چیزیں مل نہیں ہوتی, باہر جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں کس طرح کروں ان کے ساتھ کمپیٹ. سو جو ویلوڈرومز ہیں وہ بالکل ہونے چاہیے, اور اتنا وہ بھی نہیں ہے, hمارے پاس اتنی باہر سے فنڈنگز آتی ہے, گورنمنٹ اگر کسی کو ریکویسٹ بھی کرے گی, فرینچ کو اسپانسر کر دیں گے, وہ آپ کو اسپانسر کر دیں گے, وہ آپ کو تحفہ دے دیں گے. مجھے اچھی طرح یاد ہے بچپن میں ہمارے جاپانیز پارک ہوتا تھا, بالکل وہ بھی جاپان ابھی بھی ہے وہ بھی جاپان کی طرف. ہاں, لیکن وہ فنڈ ہوا, انہوں نے بنا کے دیا, آج تک وہ ہے. بالکل. سو اسی طرح یہ چیز ہو سکتی ہے, لیکن اس میں وہی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ول, جو یہ ول آپ نے کہا ہے نا, یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے, کیونکہ جب ہمارا ول کہیں کسی کا ہوتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے. صحیح ہے. اور جیسے ہی گورنمنٹ میں کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی یہ چیز ہونی ہے, میں نہیں جانتا کس طرح, مجھے یہ کر کے دیں, کسی طریقے سے کر کے دیں, اور یہ اتنے ٹائم پیریڈ کے اندر یہ کر دیں. میں نہیں کہہ رہا جی آپ نے پیسے دینے ہیں, بٹ آپ ایٹ لیسٹ اس کو اپروو کر دیں, اس کو فائنلائز کر دیں, اس چیز کو ایک ڈگر پہ لگا دیں, وہ چیز آہستہ آہستہ ہو جائے گی. بہت ساری چیزیں ہیں, ابھی جو سائیکل ٹریک کا ہے بڑے عرصے سے ہم پوش کر رہے تھے, لیکن وہ پرپوزل پڑا تھا, ٹھیک ہے, تو وہ آہستہ آہستہ جیسے ہی کوئی بندہ آیا جس کا ول تھا, اس نے کہا اچھا یار یہ تو جلدی سے کرو. اوکے. اسی طرح ہم نے جنگل ٹریک کیا, کتنے سالوں سے لگے ہوئے تھے, وہ جیسے ہی آئے انہوں نے کہا یار ہاں یہ چیز کرنی ہے, وہ چیز ہو گئی. سو اسی طرح کی چیز انیشیٹوز ہیں کہ ایک شروع ہو جائے. ٹھیک ہے ہارون صاحب, بہت بہت شکریہ. صرف لاسٹ کویشچن آپ سے, جو اوور آل انیشیٹو کے حوالے سے اسلام آباد سائیکلنگ ایسوسیشن کے کیا پلانس ہیں, کیا انیشیٹو آنے والے دنوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اٹھائے جائیں گے؟ دیکھیں ہمارے جو پلانز ہیں اس کے لحاظ سے ہم جو کرتے بھی رہتے ہیں, ایک تو ہمارا بڑی ٹریڈ مارک ریس ہے ٹور آف اسلام آباد. ٹھیک ہے, یہ ہم کرتے ہیں, اور دسمبر کے بیسیکلی پہلے ہفتے میں ٹور آف اسلام آباد آتا ہے, نیشنل لیول ریس ہوتی ہے. ہمارے پاس بہت سارے ڈپلومیٹس ہیں, وہ بھی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے, تو وہ ایک ہماری ریس ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہماری ابھی MTB کی ریسز آ رہی ہیں, ماؤنٹین بائکنگ کی, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس بڑے اچھے ماؤنٹینس وغیرہ. صحیح ہے. سو یہ ہماری ہے پروفیشنل سائڈ اس کی. سو یہ دو تو مین ریسز ہیں, چھوٹی چھوٹی ریسز ہوتی رہتی ہیں کلب لیولس کی. اس کے علاوہ جو ہمارا دوسرا انیشیٹوز ہیں وہ یہ ہے کہ جو یہ سائیکل لینس کی جس طرح آپ نے بات کی, وہ وی آر پوشنگ فار اٹ. وی آر ناٹ ایکسپرٹس ان دا سینس کہ ہم اربن پلانرز نہیں ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اربن پلانر آ جائے, اس سے ریکویسٹ دے کے ہم فارورڈ کرتے ہیں گورنمنٹ کو کہ جی آپ اس سے ریلیٹڈ چیز بنائیں. بٹ اٹ ہیز ٹو بی این انیشیٹو بائی دا پلاننگ کمیشن پروبیبلی, اور بائی دا کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی, کہ جی آپ اس کو پلان کریں, ایک پراپر اسٹریٹجی بنائیں. یو شوڈ گیٹ انفارمیشن فرام پیپل جو کہ باہر اس چیز کو کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں روڈوں کو اور چوڑا کیا جا رہا ہے, لوگ باہر روڈیں بند کر کے اس کو پارک سا بنا کے اس کے اوپر سائیکل لینز دے رہے ہیں. سو ایک بہت بڑا وہ کہتے ہیں نا تضاد اس کو شروع ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ لوگ جا رہے ہیں لیس کاربن ایمیشنز کی طرف, اور وہ صرف کاربن ایمیشنز نہیں ہے, آپ کی صحت بھی ہے. آپ کی جب سوسائٹی شفٹ کرے گی سائیکلز کی طرف تو وہ ہیلدی ہوگی, سو اس کی طرف جا رہے ہیں. دوسرا انیشیٹو ہمارا ہے بچوں کے ساتھ, جو کہ ہماری کوشش ہے کہ اسکولز وغیرہ کے ساتھ مل کے اسکولز کے اندر ڈفرینٹ کلاسز, کوچنگ کلاسز وغیرہ کے اسپورٹس کس طریقے سے ہیلپ کرتی ہیں. اگین سائیکلنگ میں آپ کس طرح آ سکتے ہو, کیونکہ بہت سارے ہمارے ایسے اسکولز ہیں جہاں پہ کچھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ سائیکلنگ ہم اپنی ساتھ لے جائیں, ایٹ لیسٹ وہ کچھ دنوں کے لیے چلا لیں, بیکاز دیر آر سم جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے. سو ہم ان کے لیے بھی تھوڑا کوشش کرتے ہیں کہ وہ سائیکلنگ وغیرہ ساتھ لے جائیں, تاکہ وہ چلا لیں, فیل کر لیں, ان کو ہو تو ایک جسٹ ٹو انٹائز دیم کہ یار یہ دیکھو بڑی اچھی ایکٹیویٹی ہے, بیکاز سائیکلنگ کا کہتے ہیں اٹس دا کلوزسٹ یو کین گیٹ ٹو فلائنگ. اوکے, تو اس لحاظ سے تو اگر وہ فیلنگ ذرا سے بھی آئے تو آئی ایم شیور بچہ اس کے اندر آ جائے گا. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ویورز اب تک کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ حاضر ہوں گے کسی نئے گیسٹ کے ساتھ, کسی نئے پرسنالٹی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.